السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ دیکھ رہے ہیں من فوڈ۔ اور یہاں میں آج آپ کو بنانا سکھاؤں گی چکن پیٹیز رول۔ اور یہ بنانا اتنا آسان ہے کہ اسی وقت آپ نے آٹا گوندنا ہے، اسی وقت پیڑے بنانے ہیں اور اسی وقت یہ رول بنانے ہیں۔ اور جو اس کی فیلنگ ہے نا مزیدار سی چکن کی، وہ بھی میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں۔ یہی مزیدار سے کرنچی کرسپی، جیسے کہ رمضان آنے والے ہیں تو ضرور بنائیے اسے آپ میرے انداز سے، میرے طریقے سے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پر ہم سب سے پہلے اس کا آٹا گوندھ لیں گے، جو میں نے یہاں پر لیا ہے تقریباً 3 کپ کے برابر۔ تو یہاں پر 3 کپ میں نے میدا لے لیا، سوری آٹا نہیں میدا ہے یہ، تو میدا ہم لے لیں گے۔ آپ آٹے سے بھی بنا سکتے ہیں، میں کہوں گی وہ زیادہ بہتر رہے گا۔ تو یہاں پر 1 ٹی اسپون نمک لے لیجئے اور اسے خوب اچھا سا مکس کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ نے اس میں پانی ڈالنا ہے اور ایک نرم سی ڈو بنا لیجیے، جیسے کہ آپ اپنے گھر میں آٹا گوندتے ہیں سیم اسی طرح ہی آپ نے اس کی ڈو بنانی ہے، نہ بہت زیادہ سخت اور نہ ہی بہت زیادہ آپ نے نرم رکھنا ہے۔ اور جیسے کہ ابھی میں نے آپ سے کہا کہ آپ اپنے گھر کے آٹے سے بھی بنا سکتے ہیں، چاہے آپ لال چکی کا آٹا کھاتے ہو یا دوسرا والا آٹا کھاتے ہیں سفید والا میدے کے علاوہ، تو بالکل آپ اس سے بنا سکتے ہیں، بلکہ وہ زیادہ ہیلدی رہے گا۔ جیسے کہ رمضان آنے والے ہیں ماشاءاللہ، تو بالکل آپ یہ اپنا ہیلدی جو رول ہے نا وہ گھر میں ہی بنائیں، جھٹ پٹ بننے والی ریسیپی ہے۔ بس تھوڑا سا انہیں ریسٹ دینا ہوتا ہے۔ اور یہاں پر یہ دیکھ رہے ہیں آپ، میں نے آٹا گوندھ لیا ہے، بالکل نہ زیادہ سخت ہے نہ نرم ہے۔ تو اسے ہم ڈھک دیتے ہیں ہلکا سا آئل اوپر لگا کے اور اس کو ریسٹ دیتے ہیں تھوڑا سا۔ اور پھر اس کے بعد ایک بال لے لیجئے یا پھر کوئی ٹرے لے لیجئے، جس میں آپ نے اس طرح یہ پیڑے بنانے ہیں اور ان کو اس طرح ہلکا ہلکا سا چکنا کر لینا ہے۔ تو ہم نے نیچے بھی اس کے جو تلا ہے اس کو بھی چکنا کر لیا ہے اور اس طرح یہ چھوٹے چھوٹے سے بال بنا لیے۔ اور پیڑے بناتے ہوئے آپ نے خشکی کا استعمال نہیں کرنا، صرف ہلکا سا آئل آپ نے ہاتھ میں لگانا ہے اور اس طرح آپ نے پیڑے توڑ لینے۔ آٹا بالکل بھی نہیں چپکے گا کیونکہ ہم نے کافی اچھے سے ریس دیا ہے، تو بس اتنا آئل کافی ہوگا، ہاتھ میں آپ نے بہت زیادہ نہیں لگانا۔ تو یہاں پر جو ہے نا اس طرح آپ نے پیڑے بنا لینے ہیں۔ اب آپ نے دیکھا میں نے صرف ایک ہی دفعہ ہلکا سا آئل لگایا ہے اور اسی سے باقی جو فائنل پیڑے ہیں نا وہ نکل جائیں گے۔ اور بس آپ نے ان کو بھی ریسٹ دینا ہے، 10 سے 15 منٹ لازمی دیجئے۔ اور یہاں پر جو ہے نا اس کو رکھنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر تقریباً یہ 4 اور 4 8 پیڑے بنے ہیں اس کے۔ اور یہاں پر جو ہے نا بس ان کے اوپر سے ہم نے ہلکا ہلکا سا آئل لگانا ہے کہ پیڑے کے ہر طرف جو ہے نا آئل اچھے سے لگ جائے۔ بس آپ نے پھر کور کر دینا ہے اور اس کو بھی آپ نے 10 سے 15 منٹ کے لیے ریسٹ دینا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے نا ہم نے آٹے کو سب سے پہلے اس طرح پیڑے بنا کے ریسٹ دینا ہے، پھر ہم اس کی فیلنگ تیار کرتے ہیں کہ فیلنگ کے لیے ہمیں کیا کیا چاہیے ہوگا۔ یقین کریں بہت مزیدار اس کی فیلنگ ہے جو آپ بہت ساری چیزوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ تو چلیے ابھی ہم رکھ دیتے ہیں اور یہاں پر اس کی فیلنگ تیار کرتے ہیں۔ یہاں پر جو قیمہ ہے نا جس کا ایک اسٹیپ میں نے کر لیا تھا چاپر میں ڈال کے، کہ میں نے 1 پاؤ بون لیس لیا تھا اور یہاں پر ایک میڈیم سائز کی پیاز اور ہری مرچ۔ یہ پیاز کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، یہ میں دکھا رہی ہوں آپ کو، یہ پس چکا ہے اس کے اندر۔ اور ہری مرچ کے جو ہرے ہرے چنکس نظر آ رہے ہیں نا، یہ بھی میں نے تقریباً 3 بڑی والی ہری مرچ لی تھی، جنہیں اس کاٹ کے اسی کے ساتھ میں نے قیمے کے ساتھ پیس لیا ہے۔ پیاز اور ہری مرچ، بس اور کچھ بھی نہیں ڈالا۔ اب یہاں پر باقی چیزیں ہم ڈال دیں گے، جس میں 2 ٹیبل اسپون میں نے آئل لے لیا ہے، 1 ٹی اسپون میں نے یہاں پر ادرک لہسن ڈال دیا ہے پسا ہوا، اور یہاں پر ہلکا سا اسے 1 منٹ کے لیے ہم بھونیں گے ادرک لہسن کو۔ اور اس کے بعد پھر ہم یہاں پر یہ قیمہ جو ہے نا چکن کا، یہ ہم یہاں پہ ڈال دیں گے۔ آپ اس کی جگہ بیف کا قیمہ بھی لے سکتے ہیں اور اس کی فلنگ کے لیے آپ آلو کے بھی اس طرح رول بنا سکتے ہیں، بیف کے رول بنا سکتے ہیں، اور یہاں پر میں چکن کے رول بنا رہی ہوں، تو جو آپ کو پسند ہو۔ تو یہاں پر قیمے کو خوب اچھا سا مکس کرتے رہنا ہے، توڑتے رہنا ہے، کیونکہ یہ چپک جاتا ہے، اس میں ڈلے سے بن جاتے ہیں۔ تو بس یہاں پر کٹی مرچ ڈال دیں گے 1 ٹی اسپون، بھنا پسا سفید زیرہ ڈال دیں گے ½ ٹی اسپون، ½ ٹی اسپون ہی پسی ہوئی کالی مرچ ڈال دیں گے، اور نمک ڈال دیں گے یہاں پر 1 ٹی اسپون۔ اور بس یہ اس کے مسالے ہیں اس کے اندر جو جائیں گے، اور باقی ہری پیاز جو ہے نا ہم نے وہ آخر میں ڈالنی ہے۔ اور یہاں پر خوب اچھا سے اسے بھونیں گے، بھونتے رہیں گے تب تک جب تک اس میں یعنی کہ گرمائش نہیں آ جاتی قیمے کے اندر، اس کے چنکس نہیں بن جاتے، تب تک آپ نے اس کو میڈیم لو ہیٹ پر بھوننا ہے۔ اور پھر آپ اسے ڈھک دیں۔ پانی ڈالنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ چکن کافی باریک ہے اور یہ آرام سے گل جائے گا اس میں۔ اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے 15 منٹ کے بعد اس کا ڈھکن ہٹایا ہے، بیچ میں بھی ایک دفعہ چیک کیا تھا۔ تو بس یہاں پر اب اس کو اس طرح مزید اس کو توڑ لیں گے، اس کے چنکس کو تھوڑا سا موٹا موٹا سا ہی رکھیں گے،
اور یہاں پر جو ہے نا خوب اچھا سب مکس کرنے کے بعد اس کی ہلکی سی بھنائی کریں گے۔ نمک چکھ لیں گے یہاں پر کہ نمک مرچ اس میں کتنا کم ہے، تو مزید اور یہاں پر آپ ڈال سکتے ہیں۔ یہاں پر آپ ڈال دیں گے ہری پیاز۔ میرے پاس یہ فروزن رکھی ہوئی تھی، جیسے کہ میں کہتی ہوں ہمیشہ کہ آپ کے پاس کوئی بھی سبزی بچ جائے نا تو آپ نے اس کو فروزن کر لینا ہے، وہ کبھی نہ کبھی آپ کے کام آ جاتی ہے اور یہ فریش رہتا ہے بالکل، جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ڈائریکٹ ہی فروزن ہری پیاز ڈالی ہے اس کے اندر اور اس کو مکس کیا تو بالکل اس کا جو ہرا رنگ ہے نا وہ اپنی جگہ پر قائم ہے۔ تو اس طرح آپ لا کے بھی ہری پیاز بہت ساری کاٹ کے رکھ سکتے ہیں، اور میں یہی کرنے والی ہوں کیونکہ اس ٹائم مجھے کافی اچھی خاصی ہری پیاز کی ضرورت تھی، لیکن میرے پاس یہ تھوڑی سی تھی، تو کم سے کم آپ نے اس میں 1 پاؤ ہری پیاز ڈالنی ہے، جس کا سفید پارٹ نہیں، جس کا صرف ہرا پارٹ آپ نے ڈالنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ یہ اس کی کوانٹٹی ہے، اس 1 پاؤ کے اندر 1 پاؤ قیمے میں 1 پاؤ ہری پیاز جائے گی۔ اور اگر آپ ہری پیاز نہیں ڈالنا چاہتے تو نارمل جو پیاز ہم گھر میں استعمال کرتے ہیں وہ آپ اسے باریک چاپ کر کے ڈال دیں اور قیمے کے ساتھ مکس کر لیں گرم قیمے کے اندر۔ اب یہاں پر جو پیڑے ہم نے ریسٹ کے لیے رکھے تھے نا، آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی آسانی کے ساتھ یہ ہاتھ سے پھیل رہے ہیں، تو بالکل آرام سے یہ پھیل سکتے ہیں اس طرح، اور جیسے آپ اسے ریسٹ دیں گے نا تو آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ بیلن کا استعمال بالکل بھی نہیں ہوگا یہاں پر، اور یہاں پر جو ہے بس اس طرح آپ نے ٹیڑھا میڑھا جیسا بھی ہو رہا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اس نے رول بن جانا ہے اس طرح، اور چکن کی فلنگ اس طرح رکھیں اور اس طرح گھماتے چلے جائیں۔ تو یہ ہمارا ایک رول ہو چکا ہے جناب تیار۔ تو بس آپ نے پیڑا اٹھانا ہے اور اس طرح آپ نے پھیلا لینا ہے۔ اگر آپ کے پاس چھوٹا رولنگ ہو تو اس سے بھی بڑا اچھا پھیل جاتا ہے اور پھر اتنے سوراخ نہیں ہوتے اس سے، لیکن یہاں بھی کوئی مسئلہ نہیں اگر سوراخ ہیں بھی تو، کیونکہ وہ سب کور ہو جائیں گے یہاں پر۔ بس اس سے یہ ہوتا ہے تھوڑا سا اور باریک ہم کر سکتے ہیں، ابھی جگہ بھی میرے پاس تھوڑی سی کم تھی ورنہ اسے اور مزید ہم پھیلا سکتے تھے۔ تو جتنا آپ باریک کریں گے نا اتنی اچھی اس کی لیئر بنے گی، اور ایکسٹرا جو باہر ہے نا آپ اس کو الگ سے کٹ کر کے بھی نکال سکتے ہیں، کیونکہ ہم نے زیادہ اس کو جو ہے نا رول نہیں کرنا ہے ورنہ یہ موٹا ہو جائے گا اور پھر اندر سے کچا رہ جائے گا۔ تو اس لیے آپ جتنا اسے باریک کر سکتے ہیں نا باریک کریں، اور اس کے بعد جو ہے نا آپ نے رول کرتے چلے جائیں، بہت ہی آسانی کے ساتھ یہ کام ہو جاتا ہے۔ بس اس کے لیے تھوڑی سی جگہ بڑی چاہیے ہوتی ہے، تو بس یہاں پر جو ہے نا آپ نے اس طرح پھیلا دینا ہے اور یہ اس طرح آپ نے اس کو رول کر لینا ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں میں کافی رفلی اسٹائل میں جو ہے نا اس کو رول بنا رہی ہوں اپنے پیٹیز کو، تو بس اس طرح آپ نے بنا لینا ہے کیونکہ یہ سب چپک جائے گا۔ اور یہاں پر ایک گول والا ہم بنا لیتے ہیں، تو یہ گول پیٹیز ہمارا یہاں پر تیار ہو جائے گا۔ اس طرح آپ کور کر لیں چاروں طرف سے جو ہے نا پھیلاتے ہوئے، کہ ہر طرف سے جو ہے نا اس کے ورقے مزیدار سے بنتے چلے جائیں، جیسے جیسے فرائی ہوگا نا تو بہت ہی اچھے اس کے کرنچی ورقے بنیں گے۔ تو بس یہاں پر یہ ہمارے کچھ پیڑے تیار ہو گئے، تو بس ہم یہاں پر بناتے ہیں۔ آئل کا ٹمپریچر بہت زیادہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ویڈیو میں نے تیز کی ہوئی ہے، جو ہم نے چھوٹا سا میدا ڈالا تھا نا یہ فوراً ہی اوپر آ گیا تھا، تو آپ نے نہیں اتنا تیز رکھنا ہے کہ بہت زیادہ تیز اور اوپر سے کلر آ جائے اور اندر سے یہ کچے رہ جائیں۔ تو آپ نے میڈیم لو ہیٹ پر رکھنی ہے آئل کو، اور یہاں پر اس کو جو ہے نا 5 منٹ دینے کے بعد پھر آپ نے اس کو پلٹ دینا ہے اور گھماتے رہنا ہے۔ یہ میں نے گول والا بھی ڈال دیا اس میں، گول پیٹیز اپنا، اور یہاں پر آپ نے ان کی شیپ پہ نہیں جانا ہے کیونکہ کڑھائی جو ہے نا وہ گول ہے، اور گول کی وجہ سے جو ہے نا یہ رول ہمارے سیدھے نہیں بنیں گے، یہ گھوم جائیں گے جناب۔ تو بس آپ نے اگر فرائی کرنے سیدھے سیدھے تو آپ نے فرائی پین لے لینا ہے، یا پھر فلیٹ والا جو تلا ہوتا ہے نا وہ آپ نے استعمال کرنا ہے، تو اس سے رول آپ کے بالکل سیدھے بنیں گے۔ تو یہاں پر یہ کڑھائی کی وجہ سے تھوڑے سے آگے پیچھے ہو رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، صرف آپ کو سکھانا مقصد ہے کہ آپ اس طرح یہ بنا سکتے ہیں گھر میں رول، بالکل تازہ فریش، اور اگر گھر کے آٹے سے بنائیں گے تو یہ مزید ہیلدی ہو جائیں گے۔ ہمارے رول جو ہے نا گھر کے آٹے سے یا لال آٹے سے بھی بنائیں گے، یقین کریں بے شک وہ دیکھنے میں اتنے اچھے نہ لگیں لیکن کھانے میں وہ آپ کے لیے مزیدار اور ہیلدی ہوں گے۔ آپ کے گھر میں صاف ستھرا آئل کے ساتھ بنا ہوا پیٹیز، آپ یہ بتائیے کیا مشکل ہے۔ اب یہ دیکھیں میں اٹھانے کی کوشش کر رہی ہوں لیکن گرم بہت ہے، تو بس رول کو میں نے پھر کینچی کی مدد سے سوچا اس کو کٹ کروں، کیونکہ مجھ سے بھی صبر نہیں ہو رہا تھا کہ آپ کو جلد سے جلد میں دکھاؤں کہ اس کی لیئر جو ہے نا وہ کیسی ہے۔ تو بس یہاں پر تھوڑا سا ٹھنڈا ہوا تب میں نے اس کو اٹھائی، آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مجھے زیادہ اچھا لگا۔ یہ گول والا جو پیٹیز ہے نا ہمارا چکن کا، بہت زبردست بنا تھا، بہت کرنچی بنا تھا، اور ورقے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے، اور اسی طرح یہ رول بھی بہت ہی کرنچی کرسپی تھا۔ تو بالکل میں آپ کو دکھاتی ہوں بھی تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جائے تو پہلے آپ اس کا دیدار کر لیں خوب اچھی طرح، آپ دیکھ سکتے کافی اندر سے میں آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ اس کے ورقے دیکھیں اندر تک
پک چکے ہیں، گل چکے ہیں، اور چکن کا تو جواب نہیں ہے کہ جو خوشبو پھیل رہی تھی نا کچن کے اندر، جیسے کوئی سی آپ بیکری کے اندر آئے ہوئے ہیں اور ایک سموسوں کی اور رول کی جو خوشبو ہوتی ہے نا، وہی خوشبو آپ انشاءاللہ محسوس کریں گے اگر آپ بنائیں گے میرے انداز سے، میرے طریقے سے۔ آپ رول کے بھی ورقے دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت کرنچی کرسپی بنے۔ شیف کے اوپر مت جائیے گا کہ شیف ان کی ایسی ہو رہی ہے، وہی کہنا ہے کہ سکھانا آپ کو مقصد ہے میرا، بس کہ آپ سیکھ جائیں اور آپ مجھ سے اچھا اور بہتر اچھے سے بنا سکیں۔ آپ اس کا کرنچ بھی چیک کر سکتے ہیں اوپر سے۔ تو یہ تھی میری آج کی ریسیپی، اچھی لگی تو لائک کر دیجئے گا، جاتے جاتے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے جائیے گا، بیل کے بٹن کو کلک کر لیں، آل کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ میری ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ہمیشہ آپ کو سب سے پہلے ملے، اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں کہ آپ کو میری ریسیپی کیسی لگ رہی ہے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں پھر ایک اچھی نئی ریسیپی کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔